کل جو گفتگو تھی ہماری وہ اس مقام پر ختم ہوئی تھی کہ قاضی فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کے معنی پر تو کل گفتگو ہو گئی کہ انفسکم سے مراد کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی ایک تفسیر شاذہ کی تھی جو تفسیر کے معنی میں آتی ہے، جو تفسیر شاذہ قراءت شاذہ جو ہوتی ہے وہ تفسیر کے معنی میں آتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قراءت نقل فرمائی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس انداز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے تفسیر کے معنی میں انفسکم۔ جب ہم اس کو انفسکم پڑھیں گے تو اس کا معنی نفیس ترین ذات ہوگا، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ہی ہے کہ آپ سب سے نفیس ترین شخصیت ہے۔ پھر کائنات میں نفاست کا جو پیغام ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی منتقل ہوا۔ اب جس کو نفاست کا جو کچھ بھی ملا وہ سارا تربیت مصطفیٰ سے، تعلیم مصطفیٰ سے ملا۔ اس جملے کی انفسکم کی تشریح کرتے ہوئے قاضی فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا انفسکم کا معنی ہے کہ آپ ہی اشرف ہیں، آپ ہی عرفا ہیں، آپ ہی افضل ہیں۔ تین لفظ بولے انہوں نے۔ اشرف یعنی سب سے بڑے شرف والے آپ ہیں، عرفا سب سے بڑے بلند رتبہ والے بھی آپ ہیں، اور افضل سب سے افضل بھی آپ ہیں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے افضلیت کا لفظ بولا جاتا ہے، افضل کا لفظ بولا جاتا ہے، تو یہ افضلیت مطلقہ ہوتی ہے، یعنی مخلوق میں سب سے افضل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا کہ آپ افضل ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے مقابلے میں کوئی افضل ہے، مخلوق میں، یہ جملہ بار بار دہرا رہا ہوں، مخلوق میں کوئی آپ سے افضل ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات افضل ہے، پر اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے۔ جب کہا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ افضل ہیں تو معنی یہ ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی آپ سے افضل نہیں ہے۔ اس اشرف و عرفا و افضل اس کے تشریح کرتے ہوئے قاضی فضیل بن یاز لائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن وجوہ سے افضل، عرفا اور اشرف ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو اپنے نام اللہ رب العزت کے ہیں صفاتی، وہی نام اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائے۔ کیسے؟ انہوں نے ایک مثال دی، اور مثال دے کر انہوں نے فرمایا کہ جیسے رؤوف اور رحیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے جو ہماری گفتگو کا حصہ تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے اینڈ کے اندر دو حرف آتے ہیں، نام اسماء صفاتیہ آتے ہیں، رؤوف اور رحیم۔ اب رؤوف اور رحیم اللہ کی ذات بھی ہے، اور رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، یہ آپ کی افضلیت، اشرفیت اور آپ کی شان عرفہ و اعلیٰ پر دلیل اس سے بھی ثابت ہوتی۔ اور کل میں نے اس کے اوپر معنی بتایا تھا کہ چونکہ جب اللہ کو رؤوف کہیں گے، اللہ کو رحیم کہیں گے، تو اللہ کی ذات کے اعتبار سے اس کا معنی الوہیت کے معنی میں، ربوبیت کے معنی میں، بذات بغیر کسی کے عطا کیے مستقل معنی میں ہوگا۔ اور جب یہی لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوں گے تو یہ عطا کے معنی میں ہے، مظہر کے معنی میں ہوں گے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ لفظ داتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ دینے والا تو اللہ ہوتا ہے، لہذا یہ بات کسی اور کے لیے اگر مانی گئی تو اس سے شرک لازم آئے گا۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ، جیسے ہم داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک لوگ ان کے بارے میں خدائی تصور رکھتے ہیں۔ یہ تو کوئی جاہل سے جاہل، ادنا سے ادنا علم والا بندہ، اس کا بھی یہ ذہن نہیں ہے۔
جب کہا جاتا ہے داتا تو اس کا معنی یہ کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہی ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنے سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تو یہ اللہ کی عطا سے، ان کی دعاؤں سے اللہ کی عطا برستی ہے، ان معنوں میں ان کو داتا کہا جاتا ہے۔ تو لفظی اشتراک سے کبھی بھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی یہ شان آئی ہے، یہ بات آئی ہے، یہ ایک لفظی اشتراک ہے، اس سے شرک لازم نہیں ہوتا، کیونکہ لفظی اشتراک جو ہوتا ہے وہ عطا کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید سے ہی چند مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ اگر ہم جیسے شفا شریف پڑھ رہے ہیں، شفا شریف میں آگے جا کر باب نمبر 3 کی 14ویں فصل کے تحت قاضی فضیل بن ایاد یہ ساری بحث لائے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے شفا شریف اٹھائے، اور صفحے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں مختلف نسخہ جات کے، لیکن جب آپ فصل نمبر سوم اور اس کی 14ویں باب نمبر سوم اور فصل نمبر 14ویں نکالیں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ ساری بحث انہوں نے اسی چیز کی ہوئی ہے، یہ ساری بحث ہے۔ مزید آپ اپنی کتابوں پر بھی اس کے اوپر دیکھ لیں۔ دیکھیں انہوں نے نا، اللہ کی شان ہے، جس بات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلی مثال ہی یہ کوٹ کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کا نام الرؤوف ہے، الرحیم ہے، ساتھ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی مؤمنین کے اوپر بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ تو جو لفظ اللہ تعالیٰ، جو نام اللہ کے ہیں وہی نام اس کے حبیب کے ہیں۔ یہ کس نے عطا فرمائے؟ یہ آپ نے اور میں نے نہیں عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائے۔ اب رؤوف اور رحیم کا معنی باعتبار ذات مصطفیٰ کے الگ ہوگا اور باعتبار ذات خدا کے الگ معنی استعمال ہوگا، لہذا لفظی اشتراک کبھی بھی شرک کا باعث نہیں بنتا۔ تو عطا کی، دینے کی، لینے کی، کرم کی، فضل کی اگر نسبت کسی اور کی طرف بھی کر دے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ مطلب کہہ دیا جائے یہ میرے مرشد کا فضل ہے، تو لوگ کہتے ہیں لو فضل تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہوتا۔ ہاں بذات فضل اللہ کا ہی ہوتا ہے، حقیقت میں فضل اللہ کا ہی ہوتا ہے، فضل کو برسانے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ میرے مرشد کا فضل ہے، معنی یہ ہے کہ یہ مرشد کی دعاؤں سے اللہ کا فضل ہوا ہے، لہذا مرشد پہ لفظ فضل جو ہے وہ واسطے کے معنی میں، عطا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اللہ کی ذات پر حقیقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ قرآن مجید سے چند مثالیں آپ کو کافی ساری کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر یہ قاعدہ کلیہ جیسے بعض تربیت کرنے والے، بعض علم پڑھنے پڑھانے والے لوگ وہ جلد بازی میں لفظی اشتراک دیکھ کر وہ شرک کے فتوے داغ دیتے ہیں، وہ لوگ علم بیان کرنے میں، علم پڑھنے میں انتہائی کمزور ہیں۔ اب دیکھیں ایک لفظ ہے الشفاعہ اور پڑھا جاتا ہے الشفاعۃ، قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیں اس کی حقیقی نسبت اللہ رب العزت کی طرف بھی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید فرماتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 39 اور 44، 39 آیت نمبر، فرمایا کہ فرما دیجئے سب شفاعت کا اذن اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جو اس نے اپنے مقربین کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، آسمانوں اور زمین کی سلطنت بھی اسی کی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب شفاعت کی نسبت کہ شفاعت دینے کا جو اختیار ہے، یہ جو اذن ہے، یہ اللہ ہی کے پاس ہے، پھر یہی لفظ شفاعت کی نسبت مخلوق کی طرف بھی ہو گئی۔ قرآن مجید پڑھائیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمایا اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہوگا۔
اب اس کا مطلب یہ ہے لفظ شفاعت کی نسبت قرآن میں اللہ کی طرف بھی ہے اور مخلوق کی طرف بھی ہے۔ اللہ کی طرف یہ ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ، شفاعت کا حق اور اذن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اذن عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے فرما دیا کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، وہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے انبیاء ہوں گے، وہ ولی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، نیک لوگ ہوں گے، وہ شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کے اختیار دے گا۔ اب دیکھیں لفظ شفاعہ، اس کی نسبت قرآن مجید کے اندر مخلوق کی طرف بھی ہے، اللہ کی طرف بھی ہے۔ تو ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے نا، ایک ہی لفظ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا اور مخلوق کے لیے بھی، پر شرک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عطا کے معنی میں استعمال ہوا کہ اللہ جب تک عطا نہ فرمائے، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا کوئی شفاعت نہیں کرے گا، پر اللہ کا اذن ہوگا۔ یہ حقیقت بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، وہ جس کو اللہ اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ لہذا ایک لفظ اللہ اور مخلوق دونوں کے لیے استعمال ہونے سے کبھی بھی شرک لازم نہیں آتا۔ اس کی معنویت پہ غور کیا جائے گا کہ اس کی معنویت کیا ہے۔ اگر تو اس کا معنی مخلوق کے لیے عطا، واسطہ، مظہر کے معنی میں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تو پھر اس سے کبھی بھی شرک لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات واسطہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی ذات توکل ہے، توسل نہیں ہے۔ یہ جملہ نوٹ کرنے والا، اللہ کی ذات پہ توکل ہے۔ توسل جو ہوتا ہے، وسیلہ جو ہوتا ہے، ذریعہ جو ہوتا ہے، وہ نبی اور ولی کی مقدس ذوات ہوتی ہیں، پاک ذاتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی ذاتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے طلب کی جاتی ہے، مدد طلبی کی جاتی ہے، انعام طلبی کی جاتی ہے، نعمت طلبی کی جاتی ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی ذات کو وسیلہ بنائیں۔ اللہ کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ سے مانگنے کے لیے کسی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہے لفظ علم الغیب۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، اس میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات غیب کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ میں اس کا معنی بھی بتاؤں گا۔ لفظ غیب کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف۔ ایک آیت پڑھتے ہیں، یہ آیت کریمہ ہے، سورۃ النمل ہے، اس کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ یہاں لفظ غائب آیا ہے، وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ۔ اب اس کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے، وہ عالم بذات ہے، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ بتا دیا کہ یہ جو غیب کی کون کب اٹھایا جائے گا، اور علم کا جو حقیقی مطلب یا معنی ہے، غیب کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے پاس ہے۔ اور یہاں غیب کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے خاص کر کے استعمال ہو گیا۔ پھر آگے دیکھیں قرآن مجید ہی، اب قرآن مجید نے اسی لفظ غیب کی نسبت جو ہے نا مخلوق کی طرف بھی کر دی، اللہ کے نبیوں کی طرف کر دی، اور غیب کی نسبت اللہ کے نبیوں کی طرف کر کے قرآن مجید میں نبیوں ولیوں کا، نبیوں اور رسولوں کا نام لیا قرآن مجید نے۔ کیسے؟ دیکھیں یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 179۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں اے عامۃ الناس، عام لوگوں، تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب دیتا ہے۔ اب یہ کیا؟ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے،
اور غیب کا علم اللہ نبیوں رسولوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ایک ہی لفظ غیب ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، لفظ غیب کی نسبت اللہ کے پیارے رسولوں اور نبیوں کی طرف بھی ہے۔ تو کیا اسے شرک آ جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو قرآن مجید میں غیب کی نسبت ہے وہ بذات علم کی ہے، وہ مستقل علم کی ہے۔ وہ علم جو اللہ کا علم غیب ہے، وہ علم غیب کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، اس کا بذات ہے، مستقل ہے، اس میں تغیر واقع نہیں ہو سکتا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، کمی کجی نہیں ہو سکتی اس میں۔ اور جب غیب اللہ تعالیٰ لفظ غیب کی نسبت قرآن نے اللہ کے نبیوں کی طرف رسولوں کی طرف کی، تو یہ جو غیب کی نسبت ہے یہ عطا کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کے پاس غیب ہے اور بذات غیب کا مالک اللہ ہے، تو لفظ غیب ہے اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اس کی مخلوق کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے اس کا معنی اور ہے، مخلوق کے لیے اس کا معنی اور ہے۔ لفظی اشتراک سے کبھی بھی شرک واقع نہیں ہوتا، یہ نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم اس کتاب میں محصور رہتے تو اس نقطے کو اتنی وضاحت سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ میں نے بتا دیا کہ شفا شریف میں اس کے اوپر بحث ہے، باب نمبر 100 اور فصل نمبر 14 ساری اس پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھیں آپ۔ لفظی اشتراک سے اگر شرک بنانا ہے تو قرآن مجید کی تعلیمات پر تو ان لوگوں کی تبلیغ بڑے سوال اٹھا دے گی جو کہتے ہیں جی ایک لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کلام کیا گیا، مخلوق کے لیے بھی کلام کیا گیا، لہذا یہی کافی ہے شرک کے لیے۔ جو اس طرح کی تبلیغ کرتے غیر سنجیدہ تبلیغ ہے، یہ پڑھی ہوئی تبلیغ نہیں ہے۔ یہ تبلیغ کرنے والے قرآن مجید پر سوال اٹھا دیں گے جب قرآن مجید پڑھنے والے ان آیات کو پڑھیں گے کہ ایک ہی لفظ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، اس کے پیاروں کی طرف بھی ہے، تو اس میں معنویت پہ غور کرنا چاہیے کہ معنی کیا ہے، اور اگر معنی میں فرق ہے تو لفظی اشتراک سے کبھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ پھر آگے دیکھیں، قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید میں ایک لفظ الہدایہ، ہدایہ کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ اب قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں، میں دونوں آیتیں پڑھ دوں گا۔ الہدایہ ہدایت دینے والے، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ کے رسول بھی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے میں بذات ہے، مستقل ہے، وہ خدا ہے، حقیقی ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اور اللہ کے رسول جو ہدایت دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید کے اندر دیکھیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یا آپ سورۃ قصص اٹھائیں اور اس کی آیت نمبر 56 ہے، یہ پارہ نمبر 20 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ راہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں اسے راہ ہدایت پر آپ خود نہیں لاتے، بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے آپ کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے۔ اب اس کے اندر بیان کیا گیا کہ ہدایت بذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ لوگ یہی آیت پڑھ کے دیکھا نبی ولی تو کر کچھ نہیں سکتے، نبی ولی کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی والی تبلیغ ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ہدایت دینے میں اللہ ہدایت، حقیقی ہدایت دینے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی قرآن مجید کی آیت ہے، یہ پارہ نمبر 25 اٹھائیں، سورۃ شورى ہے، یہ بھی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب یہاں ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف کر دی اور فرمایا بے شک
اب پوری آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف اس ٹکڑے کا جو ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ اے رسول مکرم آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمانے والے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہدایت اللہ بھی دیتا ہے۔ اب لفظ الہدایہ، ہدایت دینا، یہ اللہ کی شان بھی ہے اور اس کے رسول کی شان بھی ہے۔ تو اللہ کی شان حقیقی معنی میں، رسول کی شان مجازی معنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے میں مستقل ہے، رسول پاک کی ذات ہدایت دینے میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں، وسیلہ ہے۔ تو لفظی اشتراک سے کبھی بھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ پھر لفظ الضلالہ ہے، قرآن مجید اٹھا لے، الضلالہ کہ اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ ٹھہرانے کے حوالے سے۔ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف بھی ہے، اللہ کے پیاروں کی طرف بھی ہے۔ میں اب مختصر کرتے ہوئے چل رہا ہوں۔ پھر آگے دیکھیں، العزہ، عزت دینے والا۔ لفظ عزت کا جو مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لفظ عزت قرآن مجید میں موجود ہے، اور لفظ عزت کے عزت دینے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا مومنین بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اس کی مثال لے لیں، قرآن مجید نے العزہ یعنی عزت دینا، حقیقی عزت کس کی ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ پس عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں عزت حقیقی معنی میں استعمال ہو گئی، جبکہ قرآن مجید اٹھائے، یہ سورۃ منافقون ہے اور اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کہتے ہیں اگر اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل لوگ یعنی مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافقوں کو منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب بتائیں، اب لفظ عزت اللہ کے لیے ہے، یہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور عزت اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے رسول کی اور مومنین کی۔ تو لفظ عزت اللہ کے لیے بھی استعمال ہو گئی، مومنین کے لیے بھی استعمال ہو گئی۔ اللہ کے لیے وہ حقیقی معنی میں ہے، مومنین کے لیے عطا کے معنی میں ہے، مجاز کے لیے عطا کے معنی میں استعمال ہو گئی کہ مومنین کو بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے، اللہ کے رسولوں کو بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ تو لفظی اشتراک سے کبھی بھی شرک ثابت نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید میں اگر میں جیسے ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اگر ہم اس گفتگو کو شروع کر دیں تو قرآن مجید میں اتنی مثالیں ہیں کہ اگر ہم 2 گھنٹے اس کے اوپر لگے رہیں تو 2 گھنٹے لگے رہیں گے اس پر۔ لہذا میں اس کو مختصر کرتے ہوئے بس عنوان بتاتا چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کی پختگی ہو جائے کہ قرآن مجید میں اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ جو نام اللہ کا وہی نام اس نے اپنے رسولوں کو دیا، جو نام اللہ کا وہی اپنے پیاروں کو نام دیا۔ تو لفظی اشتراک سے کبھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ الرؤوف الرحیم کے اوپر گفتگو کر چکے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ کی شان ہے الحق المبین، یہ شان اللہ کی ہے، اور یہ لفظ مبین کی شان کی نسبت اور حق کی نسبت قرآن مجید میں اللہ کے پیارے رسولوں کی طرف بھی کی گئی ہے۔ پھر النور ہے، اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اللہ نور السماوات والارض، یہ شان اللہ کی طرف نسبت کی گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ بھی نور، اس کا رسول بھی نور۔ تو یہ شان اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئی، رسول کریم اللہ کے لیے حقیقی معنی میں ہے، رسول کے لیے یہ مجازی معنی میں استعمال ہو گئی ہے۔ پھر شہید ہے، لفظ شہید
یہ گواہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گواہی دینے کے معنی میں۔ یہ قرآن مجید اٹھائیں، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا، اللہ کے رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ پھر الکریم ہے، ہم کہتے ہیں نا میرے مرشد بڑے کریم ہیں، میرے آقا بڑے کریم ہیں، یوں کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی کریم ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی کریم نہیں ہے، کرم کرنے والا۔ یہ غلط لوگ کہتے ہیں۔ قرآن مجید اٹھائیں اور دیکھیں قرآن مجید میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تمہارا رب کریم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہ لقول رسول کریم۔ تو اب یہ کہنا کہ رسول کریم، رسول کریم، اللہ کریم کہتے ہیں کہ نہیں، رسول کریم، اب یہ کہنا کہ رسول تو کرم کر ہی نہیں سکتے، کرم تو اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول بھی کرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے بذات، حقیقی کریم ہے، اور اس کے رسول جو کرم فرماتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرم فرماتے ہیں۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ یار اللہ کے علاوہ کسی پاک ذات کو کریم کہہ دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اور اس لیے وہ بغیر پڑھے لوگوں پہ فتوے داغتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کم پڑھتے ہیں ان کے فتوے بھاری ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ بڑے لوگ میں نے دیکھے جنہوں نے کم پڑھا ہوتا ہے ان کا فتویٰ بھاری ہوگا، الفاظ سخت ہوں گے، اور جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا ان کے فتوے میں بھاری پن نہیں ہوتا، سہولت زیادہ ہوتی۔ جو زیادہ پڑھا لکھا مفتی ہوتا ہے نا وہ جب کسی چیز مسئلے کی تفہیم کرتا ہے تو اس کے اتنے دریچے کھول دیتا ہے کہ سننے والے، سمجھنے والے، فتویٰ لینے والوں کے لیے اتنی آسانی ہو جاتی ہے اس علم کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا۔ اور اگر کوئی کم ظرف، کم علم آ جائے تو وہ بس یہی کہتا ہے کہ دو نام اکٹھے آ گئے، بس شرک کے لیے یہی کافی ہے۔ اب اس نالائق یا کم فہم آدمی کو یہ کون بتائے کہ قرآن مجید میں اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں، لفظی اشتراک جو ہے حقیقی شرک نہیں ہے، اس سے شرک کا اطلاق ہی جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ کر لیا جائے تو کوئی قرآن پڑھنے والے طلباء قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھیں گے۔ اور اکثر لوگ ایسے جو لفظی اشتراک کے اوپر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں نے سنی سنائی تقریریں، کوئی کیسٹ سن لی، اس میں کسی بیان کرنے والے نے غصے میں آ کر، سختی میں آ کر کوئی بیان داغ دیا، انہوں نے وہ گرما گرم تقریر سنی تو بعد میں جا کے گلی میں لوگوں کو سنانا شروع کر دی۔ ایسے لوگ موجود ہیں یہاں پر کہ جن کی بھی چھوٹی سے کام بھی ہو جائے نا، مطلب ایک مثال ہے، آپ اندازہ کریں کہ حضور کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اگر کسی بندے کو پاک نام آیا تو محبت نے جوش مارا تو اس نے نا درود پاک کے ساتھ ساتھ انگوٹھے چوم کر بھی ایسے لگا دی۔ یہ ایک انداز محبت ہے، اور انداز محبت جدا جدا ہے۔ ہم لوگ چوم کے ایسے کرتے ہیں نا، آپ ترکی میں چلے جائیں وہاں حضور کا نام آتا تو وہ ایسے کرتے ہیں۔ تو کہ یار اس طرح جو انداز محبت ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی لوگ دلیلیں طلب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ ایسے چومن ہو کر یہ تو شرک ہے، اور وہ مسجد میں تقریر فرماتے ہیں وہ بندے، یعنی کہ وہ اپنے علاقے میں خطیب مشہور ہیں، غیر مقلدین کی مسجد میں وہاں خطیب ہیں وہ۔ جب میں نے ان سے پوچھا یہ چومنا شرک ہے تو انہوں نے کہا یہ شرک ہے، تو میں نے کہا کہ پھر تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نقل کفر، کفر نباشت کے اللہ چوما جا سکتا ہے، یہ تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اگر اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوا نہیں جا سکتا، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو پھر آپ کو شرک کی تعلیم کس نے پڑھائی ہے؟ میں نے کہا، اور رسول پاک کے نام اقدس کو چومنا شرک نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ پھر تم اللہ کے نام کو کیوں نہیں چومتے؟ میں نے کہا چومنا چاہیے، آپ بھی چومو، ہم بھی چومتے۔ میں نے کہا ہم تو اللہ کا نام ہو، نیک لوگوں کا نام ہو، چوم بھی لیتے، درود پڑھتے، عز و جل پڑھتے۔ تو یعنی کہ اس طریقے سے اتنی کم ظرفی، کم علمی ہے کہ لوگ جس وقت شرک کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اتنا غلط شرک کا مفہوم پڑھا دیا گیا ہے،
لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے شرک کہتے کس کو، گلی بازار میں لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، کسی نے پانچے ٹخنوں سے اوپر نہیں کیے، وہ کم علم لوگ ان کو بھی کہتے ہیں یہ تو مشرکانہ طریقہ ہے۔ اس طرح درجنوں مثال ہے بھائی، مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ختم ہوئی اور محبت والوں نے ایک قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے اوپر سوال کھڑے کرنے شروع کر دیے، یہ تو شرک و بدعت ہے جی۔ نہ پتہ شرک کہتے کس کو ہے، نہ پتہ شرک کا مفہوم کیا ہے۔ جو بندہ کسی بات کو شرک کہہ رہا ہے اس سے پوچھے کہ شرک کہتے کس کو ہیں، وہ نہیں بتا پائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ جملہ پڑھنے سے اللہ کی شان میں کیا فرق آیا ہے؟ کیونکہ اس میں تو توصیف بھی ساری اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، اور بلکہ یہ تو قرآن مجید کی آیت پہ عمل ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلیموا تسلیما، اور خوب سلام پڑھو۔ تو وہ خوب پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں اور جمعے کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح پہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ چلتے پھرتے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو جب موقع ملتا ہے وہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو بھئی وہ تو قرآن مجید پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس تو دلیل ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ شرک اور بدعت ہے، بدعت کا معنی یہ دین نہیں ہے، یعنی حضور کی ذات پہ سلام پڑھنا دین نہیں ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں جمعے کے بعد کسی صحابی نے نہیں پڑھا، تو جمعے کے بعد اگر آپ ان چیزوں کو یوں مقید کرنے لگ جائیں کہ بھئی قرآن مجید کا ایک حکم ہے، مطلب ایک مثال قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے؟ تو آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں، جازب شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، طاہر صاحب بیٹھے، تو میں آپ کو پوچھتا ہوں دن میں اس وقت ٹھنڈ کے موسم میں اس جگہ بیٹھ کر ذکر کرنا جائز ہے؟ اس پہ کوئی حدیث ہے؟ تو اس وقت یہ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب قرآن پاک نے ایک مطلقاً حکم دے دیا ہے تو باقی ساری چیزیں اس کے تحت آ گئی ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن مجید نے سلام کا بھی حکم دے دیا، باقی سارے مواقع اس کے اندر آ گئے ہیں۔ فرما دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ اب کوئی اذان سے پہلے پڑھے، بعد میں پڑھے، چلتے پھرتے پڑھے، جمعے کے بعد پڑھے، تسبیح پہ پڑھے، یہ سارے امور اس آیت کے عموم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو مطلب چھوٹی چھوٹی بات سے شرک کے فتوے لگانا۔ اب عادتاً لوگ کہتے ہیں میرے نبی تو بڑے کریم ہیں، میرے آقا تو بڑے کریم ہیں، میرے آقا کی شان اکرمیت بڑی بلند ہے، حضور تو کرم فرماتے ہیں۔ یہ جملے محافل میں علماء کلام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کریم تو اللہ ہے، وہ اس نے اللہ کے علاوہ بھی کسی ذات کو کریم کہہ دی ہے، اس کو تو توبہ کروائیں۔ کیوں توبہ کروائیں؟ قرآن مجید نے اللہ کو بھی کریم کہا ہے، اللہ کے رسول کو بھی کریم کہا ہے، وہ ہم نے پڑھ کے سنایا۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم ہے، اور فرمایا انہ لقول کریم، انہ لقول رسول کریم، فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بڑی عظمت، عزت اور بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ عزت اور بزرگی والے یعنی کریم رسول کا پڑھا ہوا ہے۔ اچھا چلے، قرآن ایک حدیث پاک ہے، ایک اس کو اٹھائیں، ترمذی کے اندر ہے یہ حدیث، حدیث نمبر 3610 ہے۔ اس کے اندر یہ لفظ آتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انا اکرم والدی آدم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ اکرم یعنی کریم ہوں، کرم کرنے والا ہوں، بزرگ ہستی ہوں، شرف دینے والا ہوں، عزت دینے والا ہوں، کرم تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب بتائیں، تو یہ لفظی اشتراک سے کبھی بھی شرک واقع نہیں۔ پھر العظیم ہے اللہ کے لیے، هو العلی العظیم، کہ وہی سب سے بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وَإِنَّهُ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ بھی عظیم، اس کے رسول بھی عظیم۔ اللہ حقیقی عظیم ہے، اللہ، اور مصطفیٰ اس کی عطا سے عظیم ہے،
لہذا جب معنویت بدل گئی تو فقط لفظی اشتراک سے شرک واقع نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید کا. پھر الخبیر ہے. خبیر جو ہے وہ باخبر کے معنی میں بھی قرآن مجید میں ہے، اور لفظ خبیر مخبر کے معنی میں بھی ہے. اللہ کے لیے باخبر ہونے کے معنی میں استعمال ہوا، آقا کے لیے مخبر کے معنی میں استعمال ہوا. قرآن مجید کے اندر اس کی مثالیں شکور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شکور حلیم کے لفظ قرآن مجید میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے انہو کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام کی شان میں یہ لفظ آئے. اب میں اس کو پھر العلیم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے واقعہ بیان کرتے ہوئے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کے لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہو گئے. پھر اس طریقے سے کئی مثالیں قرآن مجید سے آپ اٹھا لیں. العفو، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہی نسبت اللہ کے رسول کی طرف بھی ہے. پھر آپ المؤمن، یہ اللہ کا نام ہے، المؤمن المہیمن. المؤمن جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے لیے بھی کلام کیا گیا. انما المؤمنون اخوہ، سارے مومنین کو مومن کہتے ہیں. اب بتائیں، اللہ بھی مومن، اس کے رسول بھی مومن، سارے مسلمان مومن، یہ تو پھر شرک سے کوئی بھی نہیں بچا. اگر لفظ کا ہی اشتراک دیکھنا ہو تو سارے کے سارے بندے ہی مشرک ہو گئے، ختم ہو گئے. کیوں؟ اللہ مومن ہے تو بندہ بھی مومن ہے. بھئی اللہ کی شان مومنیت حقیقی معنی میں ہے. جب اس کی ذات کے لیے مومنیت کا معنی بیان کیا جائے گا تو وہ معنی اور ہے، جب ہمارے لیے مومنیت کا معنی بیان کیا جائے گا تو اور ہے. لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھتے ہیں مبشر ہے، اللہ رب العزت کے لیے بھی استعمال ہوا یہ لفظ. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہ لفظ استعمال ہوا، اور حضور علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا. وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ قرآن مجید میں فتاح ہے، فتح دینے والا، کھولنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شان استعمال ہوئی، اللہ کے رسول کے لیے بھی استعمال ہوئی. اول و آخر اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوئی. القوی ہے، یہ شان اللہ کے لیے استعمال ہوئی، اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوئی. المحمود ہے، یہ شان اللہ کے لیے استعمال ہوئی، اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوئی. پھر آپ آگے چلتے دیکھو نا کتنی بڑی بات. لفظ محمود یہ اللہ کی شان ہے، حمید مجید کر کے قرآن مجید میں آتی ہے. اور اپنے رسول کے لیے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اب محمودیت کا معنی حمید میں موجود ہے، اور محمودیت کا لفظ حضور علیہ السلام کی شان بھی ہے، پر وہاں حقیقی معنی میں ہے، یہاں عطا اور مجاز کے معنی میں. اس طریقے سے مزکی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال بھی ہوا، قرآن مجید کے اندر ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی، اللہ پاک کرنے والا ہے. اور اللہ کے رسول کے لیے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہ رسول بھی پاک کرنے والے ہیں. اللہ بھی پاک کرتا ہے، اس کے رسول بھی پاک کرتے ہیں. اللہ پاک کرتا ہے، اللہ ذاتی حقیقی پاک کرنے والا ہے، اس کے رسول اللہ کی عطا سے پاک کرنے والے. پھر سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع، اس کے رسول بھی سمیع ہے. اب دیکھیں نا، سمیع کا معنی ایک ہوتا ہے سننے والا، سمیع کا معنی تو سننے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سننے والا ہے، پر ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو سماعت، شان سماعت ہے، اس کو کان کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے. تو اللہ بھی سمیع ہے، سارے بندے سمیع ہیں. تو سمیع ہونے کے اندر تو پھر اگر لفظی اشتراک کو لیں تو اس سے تو جو لوگ لفظی اشتراک کو شرک کہتے ہیں تو اس طرح تو کوئی بھی مومن نہیں بچے گا. پھر بصیر ہے، بصیر کا معنی دیکھنے والا ہوتا ہے. اللہ بھی بصیر ہے، سارے بندے بصیر ہے. جو دو آنکھوں سے ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ بصیر ہی ہے. بصارت کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا. جس کو دو آنکھیں اللہ نے دی اور وہ دو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بصیر ہے. اب اللہ بھی بصیر ہے، بندے بھی بصیر ہے. اللہ شان بصارت میں کسی کا محتاج نہیں ہے.
پر بندے اپنی شان بصارت میں اللہ کے محتاج، بندوں کو شان بصارت جو ہے یہ عطا کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کی، وہ اس کی اپنی ہے، اگرچہ لفظ ایک ہے پر معنویت جب جدا ہو جائے تو لفظی اشتراک سے شرک واقع، یہ لفظ یاد کر لیں، جب معنویت جدا ہو تو فقط لفظی اشتراک سے کبھی بھی شرک واقع نہیں ہوتا، یہ قرآن مجید کا دیا اصول ہے۔ پھر اسی طریقے سے درجنوں مثالیں ہیں، افعال کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، وہ اس کے رسول کے لیے بھی استعمال ہو گیا، وہ پھر آگے جب اس کا سبق آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اس میں پڑھاؤں گا۔ تو اب تک کی جو بحث تھی یہ ہم نے قاضی فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے سے کی ہے، اس جملے سے ہم نے یہ بحث کی ہے کہ وہ اس کو بیان کرتے ہوئے ایک لفظ کی شرح کرتے ہوئے کہ بعض علماء رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے ناموں سے دو نام رؤوف اور رحیم خاص طور پر عنایت فرمائے، اور اس کی تشریح پھر انہوں نے جا کر باب نمبر سوم اور اس کی فصل نمبر 14 میں کی۔ جب آپ فصل نمبر 14 کھولیں گے تو آپ اس کو ذرا ایک نظر دیکھیں، ذرا اپنی کتابیں کھول کر فصل نمبر 14 کے تحت انہوں نے وہ ساری باتیں جو ابھی ہم نے بیان کی ہیں، وہ ساری آیتیں لکھی ہیں انہوں نے پوری فصل نمبر 14 میں، وہ ساری آیتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف رحیم ہے، رسول بھی رؤوف رحیم ہے، اللہ حق ہے مبین ہے، رسول بھی حق ہے اور مبین ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی شان نور ہے تو اس کا رسول بھی نور ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی شان سراج منیر ہے تو اس کے رسول بھی سراج اور منیر ہے، اللہ شہید ہے تو اس کے رسول بھی شہید و بصیر ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے تو اس کا رسول بھی قریب ہے۔ یہ ساری مثالیں، اللہ عظیم ہے تو اس کے رسول بھی عظیم ہے، اللہ خبیر ہے تو اس کے رسول بھی خبیر ہے، یعنی مخبر کے معنی میں، پھر اللہ فتاح ہے اس کے رسول بھی فتاح ہے۔ اس طریقے سے یہ ساری مثالیں کوٹ کرتے کرتے آپ اندازہ کریں یہ فصل کا اختتام اینڈ تک انہوں نے کتنی مثالیں اس میں کوٹ کی۔ یہ ساری بحث ہی انہوں نے اس وجہ سے کی ہے کہ لفظی اشتراک سے کبھی بھی شرک واقع نہیں ہوتا جب معنویت جدا ہو، جب معنی شرکیہ نہیں ہے تو فقط لفظ ایک آنے سے کبھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ یہ اتنی ساری بحث کیمرے میں آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنی کتب پہ بھی، تو یہ ساری قاضی فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کی ہے۔ میں نے یہ جو فصل نمبر 14 کا حوالہ اس لیے دیا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو میں نے ابھی بیان کیا، وہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے، تو اجمالاً یہ پورا ہم نے یہ چیپٹر جو ہے اجمالاً پڑھ لیا کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، جو معنی سمجھا ہے، وہ شفا شریف میں کوئی یہ نہ کہے کہ ایک لائن صرف لکھی ہے، کوئی یہ کہے کہ ایک لائن لکھی ہے، یہ قاضی صاحب کا مسلک نہیں تھا، مذہب نہیں تھا ان کا مذہب ہی یہی تھا، انہوں نے پوری فصل اس کے اوپر لکھی ہے، اس میں کم و بیش کوئی 4-5 صفحے اس کے اوپر لکھے، وہ درجنوں مثالیں لائے ہیں قرآن مجید سے ایسی کہ لفظی اشتراک سے شرک واقع نہیں ہوتا جب تک معنویت جدا ہے، معنی دونوں ذاتوں کے لیے اور ہے تو پھر اشتراک نہیں ہوتا۔ اب کوئی ہم سے پوچھے، ہم کہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم ان کو داتا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ فقیروں کو بہت دیتے تھے، تو ان کو داتا کہہ دینے سے بھی شرک تو نہیں ہو سکتا قرآن مجید کے اصول سے۔ ان کے وہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا سے اللہ کی خیر مومنین کو لوگوں کو ملتی تھی، لہذا اس معنی میں وہ داتا ہے۔ تو جب معنی مخلوق والا بن گیا تو فقط لفظ داتا آنے سے شرک لازم نہیں آتا۔ اچھا پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی لفظ داتا تو عربی کا لفظ نہیں ہے، تو جب یہ معنی یہ لفظ اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں لی جاتی ہے؟ اس طریقے سے کئی مثالیں۔ اب قرآن مجید سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں چند باتیں اور ایسی کوٹ کر دوں
کہ جب قرآن مجید کا مطالعہ ہی شروع کیا ہے تو قرآن مجید سے ہی چند ایسی باتیں آپ کو اور کوٹ کر دوں، چونکہ اس فصل کا عنوان تھا حضور کی شان میں نازل شدہ آیات قرآنی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی شان اقدس کو قرآن مجید نے بڑے طریقوں سے بیان فرمایا، کیونکہ قاضی فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک پر گفتگو کی ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو شان اقدس کے تحت آیتیں تھیں میں اس کو دیگر جگہوں سے بھی کوٹ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید میں یہ مضامین بہت اور طریقوں سے بھی حضور کی شان بیان کی گئی۔ مطلب آپ دیکھیں، قرآن مجید اگر ہم اٹھا کے پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر یا تو اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر آیت آ جاتی ہے، حضور کی شان اقدس میں ایک آیت آ گئی، اس میں حضور کی شان بیان ہو گئی، اور وہ آیات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے آتی ہیں۔ مطلب جیسے ہم نے پڑھی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ آیت آ گئی، اس میں حضور کی شان ہے۔ پھر آپ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ حضور کی شان اقدس۔ پھر اسی طرح هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ حضور کی شان اقدس ہے۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، یہ شان کی آیت آ گئی۔ تو اگر ہم اس طرح دیکھیں تو قرآن مجید میں یہ آیتیں کہ جو آیت کے اندر حضور کی شان ہے، یہ آیات قرآن مجید کے اندر درجنوں آیات ہیں، درجنوں آیات قرآن مجید کے اندر یہ مضمون۔ لیکن ذرا اس سے ہٹ کر تھوڑا سا قرآن مجید کے مطالعہ کو لیں۔ کیا قرآن مجید میں شان اقدس بیان ہونے صرف ایک طریقے سے بیان ہوئی ہے کہ آیت کے اندر حضور کی شان اقدس کو کوئی پہلو کھول دیا گیا؟ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ آیت کریمہ آتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کا ایک پہلو کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کے اسلوب کے اندر غوطہ زنی کر کے دیکھیں تو قرآن مجید کے کئی اسلوب ایسے ہیں کہ وہ اسالیب قرآن مجید کے اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو اسلوب کے ذریعے بیان کیا ہے۔ مطلب ایک مثال ہے، ایک قوم ایسی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب سے ایک کتاب چھپی تھی، تو یہ سن 2006 کی 5-6 کی بات ہے غالباً، وہ کسی کے پاس تھی تو وہ عبارت میں نے ان سے دیکھی ہوئی ہے، یعنی کتاب میرے پاس نہیں ہے پر وہ اس کتاب کے اندر وہ عبارت میں نے دیکھی ہوئی ہے کہ اگر اللہ رسول کا نام اکٹھا آ جائے نا تو اس سے کہتے ہیں کہ اس سے شرک کا وہم ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے ان کا، ظاہر ہے ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ کتاب کو لکھ کے اتنا جو بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، تو یہ جو بات ہے کہ اگر اللہ اور رسول کا نام اکٹھا آ جائے تو کہتے ہیں اس سے شرک کا وہم ہوتا ہے، بندہ شرک کی طرف جاتا ہے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ قرآن مجید اٹھائیں، یہ آپ کا جو جملہ ہے یہ قرآن مجید کے ٹوٹل خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے۔ کیسے؟ شاہ صاحب بندہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ یہ دو نام کٹھے نہیں ہیں، اس میں تو واؤ وہ عاطفہ کیا بولتے ہیں وہ فرق کرنے والی واؤ مفرقہ واؤ عاطفہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ چلو واؤ آ گئی تو اور کا معنی بنا کر آپ پچھلے اور اگلے مضمون کو علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، دو نام اکٹھے آنے سے سعودی عرب سے جو کتاب چھپ رہی ہے وہ کہتے ہیں شرک کا وہم ہوتا ہے اس سے۔ میں کہتا ہوں یہ دو نام جب تک اکٹھے نہ ہوئے بندہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ دو نام اکٹھے آئے بغیر واؤ کے، پھر لوگ اسلام میں ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور دو ناموں کا اکٹھا آنا، یہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ کتنی؟
100 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کے نام کو جوڑا ہے۔ میں نے یہ گفتگو پتہ کیوں شروع کی؟ کیونکہ میں ابھی تازہ پچھلی بحث مکمل کر کے فارغ ہوا، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی نام کا 2 ذوات کے لیے استعمال ہو جانے سے شرک واقع نہیں ہوتا جب معنی جدا ہو۔ اب ہم اس سے آگے جا رہے ہیں، وہاں تو نام رکھ دیے نا، اللہ کا نام کریم ہے تو رسول بھی کریم ہے۔ جب ایک لفظ 2 ذاتوں پہ استعمال ہو تو شرک نہیں ہوتا، تو اگر 2 نام قریب استعمال ہو تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کریم اللہ، کریم اس کے رسول، یہ ایک ہی لفظ ہے جو دونوں پہ استعمال ہو گیا۔ قرآن مجید کہتے ہیں اس سے بھی شرک نہیں ہوتا، تو 2 پاک نام قریب ہو جائیں تو شرک کیسے ہوگا؟ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقام ہے، اور شاہ صاحب 78 سے زیادہ مضامین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے نام کو جوڑ کے حکم دیا ہے شریعت۔ مضامین بھی پہلے بتاتا ہوں، پہلے آپ کو آیات پڑھ دو تاکہ پچھلے مضمون کے ساتھ یہ مطابقت بھی ہو جائے، اور آپ کو صرف ایک ذہن بنانے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی آیتیں میں نے پہلے پڑھی، جو میں اب پڑھوں گا، یہ ساری آپ کو یاد نہ رہے، لیکن ایک ذہنی بیک گراؤنڈ تو بن جائے گا نا کہ یار یہ جو بات ہے یہ درست ہے یا غلط۔ اگر ہم اس نتیجے میں پہنچ گئے تو ہماری کلاس کا کام پورا ہو کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے، آپ کے ذہن میں استحضار ہو جائے کہ یار یہ جو بات ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے وہ جو نشست لی تھی اس کے اندر یہ بات ہم نے دلائل سے پڑھ لی ہے۔ اللہ رسول کا نام اکٹھا ہے، نہ تو شرک ہوتا ہے نہ وہاں میں شرک ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے۔ ایک ہی نام اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے پیاروں کے لیے استعمال ہو جائے پر معنی جدا ہو، شرک نہیں ہوتا۔ اب کوئی بندہ جتنی مرضی تقریر کرے، تربیت کرے، بار بار بولتا رہے، اس کا بولنا آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، اور ہم وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ مطلب ایک مثال ہے، ایک موقع ہے، پہلے میں وہ 2 ملانے والی بات تو بعد میں کروں گا کہ 2 نام اکٹھے آئے، وہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ میں آپ کو قرآن مجید سے 2 مثالیں پڑھ کے سنانے چاہتا ہوں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ ایک جنگ کا موقع ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر نہ کنکریاں کفار کو ماری۔ اب مختلف 2-3 روایات ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کس مقام پر ماری۔ کیا یہ وہ مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ جانے لگے تو کفار تھے تو حضور نے اٹھا کر ماری اور وہ کفار اندھے ہو گئے، یا یہ کسی جنگ کا موقع؟ مختلف روایات ہیں بارکہ اس میں، لیکن یہ ہے کہ یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر اٹھا کر، سنگریزے اٹھا کر وہ مارے ہیں کافروں کو، اور کافروں کو شکست ہو گئی۔ اب قرآن مجید نے اس کو کیا فرمایا؟ شرک کا بت کھڑا کرنے والے آ کے معنی بھی تو بتائیں گے نا۔ یہاں پر قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ قرآن مجید فرماتا ہے حبیب جو آپ نے مارا وہ آپ نے نہیں مارا، وہ تو رب نے مارا۔ اب بتائیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ آیت یہ آپ نے اور میں نے نہیں بنائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں آئی ہے۔ یہ آیت قرآن میں آئی ہے آیت، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ جو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو آیت کریمہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 17 ہے، پارہ نمبر 9 ہے یہ۔ اسی طرح سورۃ فتح اٹھائیں، سورۃ فتح کا یہ پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے اس آیت کریمہ پر۔ اللہ فرماتا ہے، یعنی ایک درخت ہے جس کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں، یہ بیعت رضوان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو مکہ کے اندر شہید کر دیا گیا، حضور نے بیعت لی۔ اب وہ ایک درخت کے نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام آتے اور بیعت کرتے، اور بیعت کر کے صحابہ کرام تشریف لے جاتے۔ اب بیعت کیا ہے؟ حضور کا ہاتھ ہے، صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری پہ بیعت کرتے ہیں، آپ کے حکم پہ مر مٹیں گے بیعت کر رہے ہیں، حضور کے جان نثار رہیں گے بیعت کر رہے ہیں۔
کوئی معنی مراد لے لیں. تو قرآن مجید نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ آپ سے بیعت نہیں کرتے، یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ کس سے بیعت کر رہے تھے؟ وہ اللہ کے رسول سے ہی بیعت کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں پیارے یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور اگلے جملے اس سے بھی زیادہ وضاحت طلب، کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. بولے یہ قرآن ہے. بھئی شرک کا جو معنی آپ لوگوں نے مراد لیا ہے، اگر ہم اس معنی کو اڈاپٹ کر لیں تو قرآن پڑھ کے نعوذ باللہ من ذالک ہم مشرک ہو جائیں گے. اچھا کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. مانا اے پیارے ہماری تائید اور قربت آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ تائید اور قربت اتنی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کہہ دیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے آپ کی صورت میں یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے. تو اس میں یہ بات فرما کر کہ یہ اللہ کے ساتھ بیعت کرتے، حضور کے ساتھ جو قربت کا تعلق ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے، حضور کی عظمت و شان کا اظہار کیا ہے. اے لوگوں جو اللہ کے رسول کے پاس آ گئے ہو، تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ تم اللہ سے دور ہو. تمہارے گمان سے نہیں گزرنی چاہیے یہ بات کہ تم اللہ سے دور، کیونکہ تم جتنا رسول کے قریب آؤ گے سمجھو اتنا خدا کے قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے ہو. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں پر رسول پاک کے ہاتھوں کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے. اب تشریح جملہ بھی بول دی. جو ہاتھ تمہاروں کے ہاتھوں کے اوپر ہے یہ اصل میں تو رسول پاک کا ہاتھ ہے، پر یہ ان کے ہاتھوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، یعنی تائید خاص حاصل ہے. یہ سمجھو تمہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ بیعت کر لی. اب اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ کسوٹی ہے اللہ کی بارگاہ میں. کسی نے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو وہ اس کے رسول تک پہنچے. جو جتنا رسول تک پہنچے گا وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا. لوگ یہی تبلیغ کرتے نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کس کو نہ مانو. اب یہ جو جملہ ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو، یہ تو بے دینی والا جملہ ہے. کیونکہ دین جو ہے فقط اللہ کو ماننے سے پورا نہیں ہوتا. یہ پھر علیحدہ بحث ہو جائے گی، لیکن ایک جملہ بول کے چھوڑ دیتا ہوں. اگر دین صرف اللہ کو ماننے سے پورا ہو جاتا تو کلمے میں دوسرا نام محمد الرسول اللہ کیوں ہوتا؟ تو محمد الرسول اللہ اور اس کے علاوہ فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، حساب کتاب کو ماننا، یہ سارا دین ہے، سب ماننا ہے. تو جو جتنا رسول پاک کے قریب ہے اس کو وہ اتنا خدا کے قریب ہے. لوگ تبلیغ کرتے کہ اللہ کو مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ اللہ کی بات کرتے ہیں. ان سے کبھی سوال پوچھے نا کہ اللہ کا کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو جانا ہے، اللہ کو چکھا ہے، اللہ کو پکڑا ہے؟ یہ تو اس کی شانیں نہیں ہے. اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اللہ کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، صرف رسول پاک نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے. یہ بحث آگے آنی پھر وہاں پڑھیں گے. تو تمہیں کیسے پتہ چلا اللہ ایک ہے جس خدا کا تم بتاتے پھرتے ہو؟ اور تمہاری تبلیغ لوگوں کو رسول پاک سے دور کرتی ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو یہ دو نام اکٹھے آ جائے تو شرک کا وہم ہوتا ہے. تو ظالموں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں اللہ کا بتایا کس نے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا خود بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیغام آیا تمہیں کہ میں اللہ ہوں اور میں ایک ہوں، جاؤ لوگوں کو تبلیغ کرو؟ نہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جب چاہا کہ میرا ایک ہونا میری مخلوق میں ظاہر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ میرا ایک ہونا ظاہر ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں خدا ہوں اور ایک ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھی اپنے رسول کے ذریعے منتقل فرمایا ہے. اور قرآن مجید اٹھا کے پڑھ لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. قل اے رسول مکرم آپ فرما دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے.
اب اللہ ایک ہے، اس کی خبر کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے۔ اور اگر اللہ کے رسول کا نام نکال دے تو کوئی ذات خدا ہے اور ایک ہے، اس مفہوم کی سند کیا رہ جائے گی؟ بولیے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، مطلب یہ حدیث کی کتاب ہے، ہم حدیث پڑھتے ہیں، یہ حاکم مستدرک ہے، ہم اس کے اندر سے کوئی حدیث کی کتاب کوئی حدیث نکالتے ہیں۔ اب حدیث نکالنے سے پہلے ہم اوپر سند پڑھتے ہیں۔ وہ سند جو ہوتی ہے نا، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جو آقا کی حدیث ہے یہ ان لوگوں کے ذریعے آئی ہے، لہذا یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور اگر سند نہ ہو تو علماء فرماتے یہ حدیث نہیں ہے، اعتبار نہیں کرتے۔ متن کا اعتبار اس کی سند سے ہوتا ہے، اور اگر سند ہی نہ ہو تو پھر متن کا اعتبار ہوگا کیا؟ پھر نہیں ہوگا۔ تو اللہ ایک ہے، اس روایت کی سند کل اے حبیب فرما دیجئے، رسول پاک کی ذات جو ہے کہ اللہ ایک ہے، اس مفہوم کی سند آقا کی ذات اقدس ہے۔ اور اگر حضور کو نکال کر کوئی کہے کوئی ذات خدا ہے اور وہ ایک ہے تو یہ تو سارا مفہوم ہی مسخ ہو جائے گا۔ لہذا جب اللہ نے چاہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں خدا ہوں اور ایک ہوں تو اپنے رسول کے وسیلے سے ان کو بتایا، لوگ ان تک تعلیم پہنچائی کہ میں خدا ہوں اور ایک ہوں۔ اور یہ مخلوق کو کیا ہو گیا؟ خدا خدا ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، اور وہ تمام طاقتوں سراہا ہے، اس کی مستقل ذات ہے، اس کی طاقت بے مثال ہے، سب کا خدا ہے۔ وہ اپنا ایک ہونا اپنے حبیب کے ذریعے سے ظاہر نہیں فرماتا، تو جن پر اپنا ایک ہونا اپنے حبیب کے ذریعے ظاہر فرمایا، اس مخلوق کو کیا ہو گیا؟ اس حبیب کو نکال کے خدا کو یاد کرتے پھرتے ہیں، خدا تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر خدا نے حبیب کے ذریعے سے اپنا ہونا ظاہر کیا ہے تو اب حبیب کے ذریعے سے ہی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو حضور کی ذات تو عین ایمان ہے۔ اگر آقا کی ذات نکال دیں تو آپ قرآن کا قرآن ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتے، خدا کا ایک ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ خدا خدا ہے، خدا ایک ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بغیر ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آقا کی ذات ایمان اور دین میں عین یکدیگر ہے۔ اگر اس کو نکال دیا جائے تو توحید کا مفہوم بھی ختم ہو جاتا ہے اور تعلیم کا مفہوم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس پاک ہستی کا نام جس کے وسیلے سے ہی سارا دین ہے، جس کے ذریعے سے ہی ساری تعلیم ہے، جس کے ذریعے سے ہی تمام چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ اس کا شعور منتقل کیا گیا، اگر اس ذات کو آپ کہیں کہ نکال کے کوئی دین کی تبلیغ ہے تو وہ غلط بات ہے۔ اب میں قرآن مجید سے وہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ 100 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام لکھا اور شرک نہیں ہوا۔ دو تو پڑھ دی نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، تو فعل میں جوڑا کہ نہیں بولے؟ بیت میں بھی جوڑ دیا، حکم بیت میں بھی جوڑ دیا۔ پھر آگے دیکھیں، حق کی بات کی نا تو فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اب آپ دو نام دیکھیں، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ دونوں نام قرآن مجید میں اکٹھے آئے۔ یا آپ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 62 ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ بھی سورۃ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 59 جو پڑھنے لگا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آتَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صرف ایک واو کا فرق ہے، صرف دونوں نام اکٹھے قرآن مجید میں۔ پھر آگے دیکھیں، یہ بھی سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 59 ہی ہے، اگلا حصہ ہے۔ فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ،
اب اللہ اور رسول کا نام اکٹھا بھی آیا ہے، اور یہاں اللہ نے اب فضل کو اللہ رسول کے لیے اکٹھا بیان میں فرما دیا. اس کو آگے جا کے بیان کرتا ہوں. پھر آگے دیکھیں، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، اللہ ورسولہ، اکٹھا نام استعمال ہو گیا. پھر آگے دیکھیں، انعام کا ذکر کیا، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، ان پر اللہ کا بھی انعام ہے، اس کے رسول کا بھی انعام ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ذکر ہو گئی. یہ سورۃ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 37 ہے. پھر آگے دیکھیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ ورسولہ، یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام اکٹھا. پھر آپ دیکھیں، پھر آگے ہے ایمان کی بات کی تو پھر کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، پھر نام اکٹھا استعمال ہوگا. یہ سورۃ فتح کی آیت نمبر 9 ہے. پھر آگے دیکھیں وہ سورۃ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پر بھی اکٹھا ہو گیا. اللہ رسول کی بیعت ایک بیعت ہے، اکٹھی بیان ہو گئی. پھر آگے دیکھیں سورہ نور کی آیت نمبر 63 دیکھیں، اس کے اندر ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، منع کیا گیا، اکٹھا نام ذکر ہو گیا. پھر آگے سورۃ انفال ہے، آیت نمبر 24 اٹھائیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کا نام اکٹھا استعمال ہو گیا. سورۃ انفال آیت نمبر 24. پھر آگے دیکھیں سورۃ انفال کی یہ آیت نمبر پہلی آیت ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اللہ اور رسول کا نام اکٹھا آ گیا. پھر سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 80 ہے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اب اطاعت کے حکم میں اللہ رسول کا نام اکٹھا آ گیا. پھر آیت نمبر 13 ہے، سورۃ النساء ہے، فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یطع اللہ ورسولہ، اکٹھا نام آ گیا. پھر آگے دیکھیں سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 اٹھا کے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کے باب میں اللہ رسول کا نام اکٹھا آ گیا. یعنی شریعت کا حکم بھی ہے، پیغام بھی ہے، عنوان بھی ہے، پر دو نام جوڑ کے دیا ہے. اطاعت کا حکم ہے، اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول نے اپنا نام جوڑ کے یہ پیغام شریعت دیا، حکم. پھر آگے دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 14 ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. اب یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ حکم دیا، اس میں اللہ رسول کا نام جوڑ دیا. حدود کا حکم دیا، اللہ رسول کی حدود ایک ہے، یہ حکم دیتے اللہ رسول نے نام جوڑ دیا. پھر آگے دیکھیں سورۃ جن ہے، سورۃ جن کی یہ آیت نمبر 23 ہے، الا بلاغم من اللہ ورسالاتہ، اللہ رسول کا نام اکٹھا آ گیا. پھر اس طریقے سے کئی آگے آپ پارہ نمبر 28 دیکھیں سورۃ حشر کی آیت نمبر 4، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العذاب، اللہ رسول کا نام اکٹھا بیان ہوا. پھر آپ سورۃ توبہ کی پہلی آیت لے لیں، پارہ نمبر 10، براءۃ من اللہ ورسولہ، من اللہ ورسولہ، صرف ایک واؤ کا فرق ہے، اللہ رسول کا نام قرآن میں اکٹھا ہے. بھئی کوئی معاہدہ ہوا، جنگ بندی ہو گئی، بعد میں مشرکین نے وہ جنگ بندی توڑ دی، تو اللہ رسول نے برات کا اظہار فرمایا کہ اب تمہارے ساتھ پاس نہیں رکھا جائے گا کیونکہ جنگ بندی کا معاہدہ تم نے توڑ دیا. تو برات کا اظہار کرتے ہوئے یہ حکم دیا جس میں اللہ رسول کا نام اکٹھا ہے. پھر آگے دیکھیں آذان، یہ سورۃ توبہ ہی ہے، آیت نمبر 3 ہے، پکار کو آذان کہتے ہیں.
فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اللہ رسول کا نام اکٹھا ہے. پھر آگے دیکھیں إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. یہ سورۃ حجرات ہے، آیت نمبر 57 ہے. پھر اسی طرح سورۃ حجرات کی آیت نمبر 3 پہلی جو پڑھی تھی اس سورۃ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے. یہ ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 جو اب پڑھ رہے ہیں. اللہ رسول کا نام اکٹھا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ رسول کا نام اکٹھا ہے. پھر آگے درجنوں سینکڑوں آیات ہیں. میں نے آپ کو کہا 100 سے زیادہ آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کے نام کو لکھا. ان لوگوں نے یہ تبلیغ نکالی کہاں سے ہے؟ اگر ایک چیز سے شرک کا وہم ہوتا ہو وہ قرآن مجید میں اتنی بار آ سکتی ہے؟ یہ بڑی غیر معقول سی بات ہے کہ وہ کتاب سعودی عرب سے چھپ گئی ہے. اور یہ بھی ہم نے تحقیق کی ہے وہ کتاب لکھی پاکستانی کسی غیر مقلد عالم نے ہے عربی میں. وہ وہاں کوئی کام ڈیوٹی وغیرہ وہ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ بھی اسی نے کیا ہے، لکھی بھی اسی نے ہے، وہاں عربی میں بانٹی گئی ہے. اور جو مسلمان لوگ یعنی کہ جو اردو وغیرہ بولتے ہیں ان کو پھر مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے دی جاتی ہے. اتنا بڑا قرآن مجید کا مطالعہ اس کے دماغ سے یہ مسک کیسے ہو گیا، رہ کیسے گیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو کبھی بھی عشق رسول کی نظر سے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں. کیا قربت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا قربت عطا فرمائی اپنے رسول کو کہ قرآن مجید میں 78 سے زیادہ پیغامات، شریعت کے 78 سبق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم شریعت دیا اپنے اور اپنے رسول کا نام جوڑ کے دیا. آپ کہتے ہو کہ شریعت سمجھ لو اللہ رسول کو، اللہ کو سمجھ کے رسول کو ترک کر کے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں اس میں میں نے جب 78 مضامین کہہ دیے تو ساتھ ساتھ میں نے بیان بھی کر دیے کہ لا تعلقی کا اظہار فرمانا ہے تو نام ملا کے بیان کر دیا. مخالفت رسول، کسی نے رسول کی مخالفت کی اور ان کی مذمت کرتے ہوئے حکم دیا، اللہ رسول کا نام ملا کے دیا. پھر ندا دیتے ہوئے فرمایا اللہ رسول کا نام ملا کر بیان کیا. اطاعت میں اللہ رسول کا نام ملا کر حکم دیا، اعلان میں، اذیت میں، معصیت میں، اور اسی طرح محبت رسول میں، اتباع میں، تحریم میں، قضاء میں، اور اس طرح کئی احکامین. بس ایک میں نے اجمالی پیغام آپ کو دے دیا. 78 سے زیادہ شریعت کے وہ احکام ہیں جو قرآن پاک میں نازل ہوئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرمایا تو اپنا اور اپنے رسول کا نام اکٹھا ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے رسول کے ساتھ قربت ہے. جو رسول کی ذات اقدس کو اتنا قریب کرے، اور رسول کی ذات وہ ذات ہے جو ایمان اور تعلیمات اسلام میں عین یکدگر ہے، ان کو نکال لے تو اسلام کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. ظالموں ان کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کا نام اگر اکٹھا لگا دیا جائے تو شرک کا وہم ہوتا ہے. تمہاری تبلیغ نے تمہیں اللہ کے رسول سے اتنا دور کر دیا. اگر آپ کے پاس موقع ہے، یہ میں اس کے ساتھ ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کے ساتھ متعلق ہے، وہ قرآن مجید کے اندر ہے. دیکھیں اب تک تو ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یعنی 2 نام اکٹھے کر کے 2 نام جوڑے ہیں اور پھر شریعت کا حکم آیا. اور اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے رسول کو 7 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے رسول کو حکم میں شامل کر دیا ہے. مطلب آپ قرآن مجید اٹھائیں، یہ قرآن مجید ہے ہمارے پاس، ہم قرآن مجید سے یہ سبق پڑھنے لگے. قرآن مجید میں 7 آیتیں ایسی ہیں، میں 2-3 پڑھ دوں گا، بعد میں اگر آپ لوگ درس کے بعد کہیں گے تو میں بقیہ آیات کا آپ کو حوالہ بھی لکھوا دوں گا.
ایک دو آیات پڑھ کر صرف آپ کو یہ بات سمجھانا سکھانا مقصود ہے تاکہ آپ حقیقت حال تک پہنچ جائیں کہ بات اسماء قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب نام دو ہو نا تو بات بھی دو کے انداز میں کی جاتی ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ دو بندے ہیں تو عربی میں ضمیر یا فعل تثنیہ کا استعمال ہوگا، اور اگر ایک نام ہے تو پھر ضمیر یا فعل واحد استعمال ہوگا، اور اگر دو سے زیادہ اسماء ہے تو پھر فعل یا ضمیر جمع کی استعمال ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کمال بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 7 آیتیں ایسی آئی ہیں کہ نام دو آئے ہیں اور فعل اور ضمیر ایک واحد کی آئی ہے۔ یہ نقطہ ہے قرآن مجید میں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک کی ذات کو اگر قریب کرو گے تو یہ اللہ سے ملانا ہو جاتا ہے اور اس سے دین میں فرق آتا ہے، شرک واقع ہوتا ہے، ان لوگوں نے قرآن کا پڑھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات اللہ کے اتنا قریب ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، پر وہ اتنا قریب ہو کر بھی رسول ہی ہے، وہ عبد مقرب ہی ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، معراج کی رات، ہمارا تو یہ تصور اور عقیدہ ہے، معراج کی رات حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے جتنا قریب گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا، وہ جتنا بھی قریب ہوئے اس کے باوجود بھی رسول ہی رہے، اس کے باوجود بھی رسول ہی رہے۔ ان کی ذات کو کسی نے خدا نہیں کہا، وہ رسول ہی رہے۔ تو یہ تصور رکھنا کہ اللہ کے رسول کی ذات اللہ کے بہت قریب ہے، اس قربت کو پیمانوں میں تولا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو جو لوگ کہتے ہیں اگر زیادہ قربت کی بات کی، زیادہ عظمت کی بات کی، زیادہ رفعت کی بات کی، زیادہ شان بیان کی، تو اس طرح تو شرک واقع ہو جائے گا، کیونکہ تم تو اللہ والی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ خدا خدا ہے، اس کے رسول رسول ہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی شان رسول پاک کی شان کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ احساس قربت ہے کہ قرآن مجید میں نام ہے دو۔ نام کیا ہے؟ دو۔ اب قاعدے قانون کے مطابق جو اگلی ضمیر اور فعل ہے وہ تثنیہ کا آنا چاہیے۔ اردو میں ایسے سمجھ لیں، مطلب ایک مثال ہے، مولانا طاہر صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ مولانا اصغر صاحب تشریف فرما ہے، تو ہم اردو میں یوں سمجھ سکتے ہیں، اگر میں کہوں کہ مولانا طاہر اور مولانا اصغر صاحبان تشریف لایا تو آپ میری تردید کر دیں گے، آپ شاہ صاحب مجھے یوں کہیں گے کہ قاری صاحب آپ کی اردو صحیح نہیں ہے، یہ غلط جملہ، کیونکہ جب دو آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دو آئے، آیا ایک کے لیے کہتے ہیں، دو کے لیے آئے کہتے ہیں۔ اردو میں ایک سے زیادہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، پر عربی میں قاعدہ مختلف ہے، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، اور دو سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر ہم یوں کہیں گے کہ یہ دو آیا تو جملہ غلط ہوگا، اور کہا جائے کہ یہ دو آئے تو اب جملہ درست ہوگا۔ لہذا دو کے لیے دو والا ہی جملہ استعمال ہوگا تو بات بنے گی، پر قرآن مجید کا یہ پیغام یکسر اس قاعدے کے خلاف۔ پھر اس کا معنی بھی بتاؤں گا وہ کیسے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ اور رسول کی دو ذاتیں ہیں، اللہ اور رسول دو الگ الگ ذاتیں، اللہ کی ذات الگ ہے، اللہ کے رسول کی ذات الگ ہے۔ اب حدود کا حکم ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، پیچھے جو نام ہے اللہ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول دو ذات، آگے قرآن مجید فرماتا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور معنی کیا ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑے۔ آنا کیا چاہیے تھا؟ آنا یہ چاہیے تھا ان کی حدوں کو توڑے، کیونکہ دو ذاتیں ہیں،
آنا کیا چاہیے تھا؟ ان کی، کہ دو ذاتیں ہیں، پر قرآن مجید نے ان نہیں فرمایا، حدودہما نہیں کہا قرآن مجید نے، فرمایا وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور جو اس کی حدوں کو توڑے۔ تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کی حدود جدا ہو تو دو کا لفظ آئے نا۔ اللہ اور رسول کے حدود جو ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی حدود ایک ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ سمجھائی قرآن مجید میں کہ اللہ اور رسول جدا بھی ہیں، اللہ اور رسول جدا نہیں بھی ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ وہ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں نا، وہ منسوب ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ پڑھتے ہیں سرائکی میں، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک۔ لوگ کہتے ہیں لو، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بھی خدا مانو۔ میں نے کہا یہ تو آپ کی سمجھ میں آیا ہے، یہ جملہ میں نے بولا، میں جواب بھی اس کا دوں گا۔ اللہ رسول جدا بھی ہے اور جدا نہیں بھی ہے۔ اچھا جدا کس میں ہے؟ اللہ رسول ذات کے اعتبار سے جدا ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کی ذات، وہ اللہ خدا ہے، وہ رب العزت ہے، وہ رب العالمین ہے، اور آقا کی ذات رسول اللہ ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نبی مکرم ہیں، آپ اللہ کے بندے اور عبد خاص ہیں، وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں۔ یہ ہے ذات کا فرق۔ اور میں نے کہا وہ جدا نہیں بھی ہے، ہاں وہ حکم میں جدا نہیں ہے۔ جب وہ شریعت کا حکم دیتے ہیں تو اس میں اللہ رسول جدا نہیں ہے۔ ذات میں جو ملائے وہ مشرک ہوتا ہے، اور جو حکم میں جدا کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ قرآن مجید نے یوں سمجھو کہ یہ ایک صراط پہ چلا دیا ہے کہ لوگوں اللہ رسول کی جدائی بھی نہیں ہے، اور اللہ رسول جدا، وہ ذات میں جدا ہیں پر حکم شریعت میں ایک ہے۔ کیسے؟ جیسے شریعت کا حکم دیا، حدود کا حکم، اور بعد میں کہا اس کی حدوں کو نہ توڑے، اس لیے کہ اللہ رسول کی حدیں ایک ہیں، تو وہ حکم میں ایک ہوئے، ذات میں جدا ہو۔ اب اس میں احساس قربت دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر کے اندر اپنا اور اپنے رسول کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح اس کی اور مثال بھی دکھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بیان چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو تاکہ اتنی سی بات سن کر بعض مرتبہ لوگوں میں پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اگلی مثال بھی آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں قرآن، میں نے کہا 7 آیتیں ہیں قرآن مجید، یہ دوسری آیت کریمہ ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے اس وقت سورۃ انفال ہے، اور سورۃ انفال کی ہم لے رہے ہیں آیت نمبر، یہ ہوگی 24، سورۃ انفال کے آیت نمبر 24۔ اب پھر غور کریں، بلاوا کا پیغام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، 2 نام آگے قرآن پاک فرماتا ہے اذا دعاکم، اور ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ رسول بلائے۔ آنا کیا چاہیے تھا؟ آنا یہ چاہیے تھا جب تمہیں اللہ رسول بلائیں، کیونکہ اللہ اور رسول ذات میں 2 مقدس ذوات ہیں۔ پر یہ نہیں اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ رسول بلائے، تو معنی یہ ہے اللہ رسول کا بلاوا 2 نہیں ہے، وہ پاک ذات میں جدا ہے۔ خدا ہے، یہ اس کے رسول ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ بھیجنے والا، یہ آنے والے۔ لیکن چونکہ اب ہم بات ذات کی نہیں کر رہے، کیونکہ ذات میں تو ملانا شرک ہے، ہم حکم کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کا بلاوا ایک ہے، اس لیے دعواکم قرآن میں نہیں آیا،
اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جائے گا جب تمہیں اللہ رسول دعواکم نہیں ہے، جب تمہیں اللہ رسول بلائیں، ایسا نہیں آیا، دعاکم فوراً حاضر ہو جائے گا جب تمہیں اللہ رسول بلائے، چونکہ بلانا ایک ہے اللہ رسول کا، اس لیے فعل جو ہے وہ سنگل استعمال ہو گیا، واحد آ گیا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا وہ جیڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے، یعنی جو حکم میں دو کر کے جانے وہ کافر تے مشرک، کیونکہ اللہ رسول حکم میں دو نہیں ہے۔ جو حکم اللہ کے رسول کا ہے نا، ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا حکم اور ہے اللہ کے رسول کا حکم اور ہے، نہیں، جو رسول پاک نے دیا ہے وہی خدا کا حکم ہے، جدا نہیں ہے۔ اللہ رسول ذات میں جدا ہے، حکم میں جدا نہیں ہے، حکم شریعت میں اللہ رسول ایک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ایک فعل میں دو ذاتوں کا نام آ گیا ہے۔ اچھا، اسی سے پیچھے آیت کریمہ گزر گئی، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورۃ انفال ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں، قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ۔ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ کیا آنا چاہیے؟ آنا تو یہ چاہیے، چونکہ دو نام ہے نا، اللہ اور رسول، تو آنا یہ چاہیے تھا کہ ان سے منہ نہ پھیرے، ان سے منہ نہ پھیرے۔ پر جو رسول پاک سے منہ پھیرے وہ ایسا سمجھے کہ خدا سے پھر گیا ہے، کیونکہ حکم میں ایسا ہے کہ جو رسول پاک کے در پہ آ گیا وہ خدا کی بارگاہ میں آ گیا، وہ خدا کے، جو رسول پاک کے قریب ہو گیا وہ خدا کے قریب ہو گیا۔ اس کی مثالیں میں نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کر کے دے دی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ کر کے دے دی۔ 100 آیتیں قرآن مجید کی، 100 سے زیادہ آیتیں جس میں نام اقدس ملا کے آیا، وہ مثالیں کوٹ کر دی کہ جو جتنا رسول پاک کے قریب ہے سمجھے وہ خدا کے قریب۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ اللہ رسول کی اطاعت بھی ایک ہے اور اللہ کے رسول سے پھر جانا بھی ایسے ہے جیسے خدا کی بارگاہ سے دور چلے جانا۔ تو حکم اطاعت میں اللہ رسول ایک ہے۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں یہ حکم ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی یہی اللہ کی اطاعت۔ قرآن مجید دیکھیں نا، قرآن مجید میں تو نماز کا صرف حکم ہے، واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیں۔ کیسے پڑھیں یہ نہیں ہے، یہ سارا حضور کی اطاعت ہے۔ جو حضور کی اطاعت میں نماز کو بجا لائے گا اسی کا واقیموا الصلاۃ پر اسی کا ہی عمل مانا جائے گا، کیونکہ فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو، اور اگر فرمایا میرے رسول کی طرح نماز پڑھو گے تو اس پڑھی ہوئی نماز کو واقیموا الصلاۃ کی حکم کی پیروی مانیں گے ہم، اور اگر نہ پڑھی اس طرح تو وہ رسول پاک کی حکم کی پیروی نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کی پیروی بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہے، جو رسول کی اطاعت میں آ گیا سمجھو وہ اللہ کی اطاعت ہو گئی ہے اس سے۔ اور ساتھ فرما دیا اور منہ نہ پھیرو، کس سے؟ اس سے۔ اے مولا نام تو دو ہیں، نام تو دو ہیں، تو کس سے منہ نہ پھیرے؟ فرمایا کہ ایک ذات سے منہ پھرنا ایٹومیٹکلی دوسری ذات سے پھر جانے کے مترادف ہے، لہذا جو ایک ذات کی طرف آ گیا سمجھو وہ دونوں ذوات کی طرف آ گیا۔ تو چونکہ حکم ایک ہے اس لیے ضمیر بھی واحد استعمال ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس طرح کی کئی آیتیں، 7 آیتیں ہیں، یہ 3 آیتیں میں نے پڑھ دی اور آخری آیت یہ سورۃ توبہ سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ سورۃ توبہ کھولیں اور سورۃ توبہ کا یہ رکوع ہے جناب علی، یہ رکوع بنے گا 14
اور اس کی آیت جو ہے یہ آیت نمبر 62 ہوگی۔ اب اس میں بھی بڑی غور طلب بات ہے، بہت گہرائی میں جا کر قرآن مجید کا مطالعہ آپ کو کروا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اگر یہ آپ کو یاد ہو گیا نا، وہ جو چھوٹی سی بات سے لوگوں کا شرک نکل آتا ہے وہ بات ختم ہو جائے گی دماغ سے۔ ایمان اتنا کمزور ہے کہ چھوٹی سی بات سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی ایمان پر گزاری، آپ اس کے چھوٹے سے کام کو شرک کیسے کہہ سکتے؟ اور اگر ہم شرک کو اتنا عام کریں گے، مسلمانیت اتنی دفن ہو جائے گی جتنا شرک کو عام کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ نا رضا کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ، دو نام آگے، واللہ ورسولہ، اور آگے قرآن پاک نے حد کر دی۔ قرآن پاک فرماتا ہے احق ان یردوہ، فرمایا اے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یہ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اسے راضی کریں۔ ہونا یہ چاہیے تھا آتا کہ یہ انہیں راضی کرے۔ یہ جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اور راضی کرتے پھرتے ہیں، حق یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ اور رسول کو راضی کرتے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں احق ان یردوہ، حق یہ تھا کہ یہ اسے راضی کرتے، اللہ رسول کو راضی کرتے، یہ انہیں راضی کرتے، یہ آنا چاہیے تھا، پر اسے راضی کرتے۔ جس نے رسول کو راضی کر لیا اس نے رب راضی کر لیا، یار یہ ہے معنی اس کا۔ جو رسول کے در پہ آ گیا، جس کو آقا نے معاف کر دیا، سمجھو رب نے معاف کر دیا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں پکڑا گیا تو وہ خدا سے معافی کی توقع نہ رکھے۔ ان سے معافی مانگ لینا ایسا ہے جیسے خدا نے معاف کر دیا۔ احق ان یردوہ، اس سے معافی مانگے، اس کو راضی کریں۔ کس کو؟ اللہ رسول کو۔ اللہ رسول مولا دو ہے، ضمیر واحد کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو رسول کو راضی کرتا ہے وہی رب راضی کرتا ہے۔ اور اس طرح کی قرآن مجید میں 7 مثالیں ہیں، اگر قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو اس طرح کی 7 مثالیں نظر آئیں گی قرآن مجید کے اندر۔ اب اس میں کیا ہے؟ ادھر تو تھا کہ نام آ گئے 2، ادھر نام 2 آ گئے تو لوگوں نے کہا وہاں میں شرک ہے۔ اللہ کے بندو، اس میں تو اللہ رسول نے حکم میں ایک بنا دیا کہ حکم میں میرے رسول ایک ہیں۔ میں بار بار تردید کر رہا ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو جدا جدا سمجھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں شریعت کے حکم کی، کہ شریعت کے حکم کے اندر اللہ رسول ایک ہے۔ جو حکم اللہ کے رسول کا ہے یہی اللہ کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم اور ہو، اس کے رسول نے کوئی اور حکم دے دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے، تو حکم میں ایک ہے۔ تو وہاں تو نام آنے سے شرک آ گیا تھا، یہاں تو ایک ضمیر اور فعل کے اندر حکم میں ایک بنا دیا ہے، تو قرآن مجید تو اس سے آگے کی تبلیغ فرماتا ہے۔ لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں، قرآن مجید کی تعلیم تک لوگ پہنچ ہی نہیں سکے۔ قرآن مجید کی تعلیم کو اتنی سطحی نظر سے دیکھا لوگوں نے، اتنی چھوٹی اور کمزور نظر سے دیکھا اور لوگوں کو مشرک بنا دیا۔ قرآن علم کا سمندر ہے، قرآن کو ایک تفرقہ بازی کی ذہنیت سے نکل کے سوچنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مذہب کے کسی بڑے عالم نے کوئی بات کہہ دی، اب آپ قرآن سے اس کے قرائن ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں گے، پرکھیں گے کہ جس نے وہ بات کہی ہے کیا یہ بات درست بھی ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اکثر زور لگا کر جو بات کی جاتی ہے وہ غلط بھی اکثر غلط ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو، بے معنی سی باتوں کو شرک کہہ دینا، یہ قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم اب جو میں نے پڑھائی ہے آپ کو،
جو میں نے باتیں نکالی ہیں قرآن مجید سے، آپ اس کے اوپر غور کریں. یار یہ باتیں سن کے بندے کے عشق رسول کے سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے کہ قرآن مجید نے اتنا بندوں کو رسول پاک سے جوڑا ہے. قرآن مجید نے بندوں کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے قدمین کے ساتھ جوڑا ہے، نالین مقدسین کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن مجید نے اتنا مست کیا ہے حضور کی محبت کے اندر. اب یہاں پر ایک اور بات کہوں، قرآن مجید اٹھائیں. اب یہ بات میں کہوں گا اللہ کی رحمت سے اس کے خلاف نہیں ہوگی. ساری آیتیں نکال کے دیکھ لیں. قرآن مجید کے اندر آپ وہ آیتیں نکالیں، یہ پیمانہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول کی ذات اقدس سے جدا ہو کر دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ 2 + 2 4 جیسی بات ہے. آپ دیکھیں وہ آیات قرآن مجید سے نکال لیں ساری کہ جس کے اندر لفظ اطاعت آیا ہے. اسی کے رونا روتے رہتے نا لوگ بیٹھ کر. اطاعت ہی محبت ہے، اطاعت ہی آخرت کی بھلائی ہے، اس کے علاوہ محبت کا کوئی تصور نہیں، جنون کی محبت دین میں کوئی حصہ نہیں رکھتی. لوگ اس طرح کی بڑھ کے شڑکیں مارتے رہتے ہیں بیٹھ کر. ان لوگوں کو قرآن کے علم کی ہوا نہیں لگی. وہ متضاد کتابیں پڑھتے ہیں اور صرف تفرقہ بازی اور تخیلات سے مذاق کرتے ہیں. قرآن مجید میں وہ ساری آیات نکال لیں کہ جس کے اندر لفظ اطاعت آیا ہے، وہ ساری آیات نکال لیں. جب اب وہ آپ ساری آیات نکالیں گے تو یہ آیتیں 2 طرح کی ہیں. مطلب ایسی آیات ہوں گی، پہلی آیتیں یا تو ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی آئی ہوگی. مطلب قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم، میں نمونے کے طور پہ کوٹ کروں گا، بعد میں اس فلسفے کے اوپر محنت کرتے رہے، قرآن میں ایسا ہی نکلے گا کیونکہ ہم اس کے اوپر محنت کر چکے ہیں. قرآن مجید میں اطاعت کی آیتیں 2 طرح آتی ہیں. پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی آتی ہے. کیسے؟ قرآن پاک فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اب اس میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اکٹھی آ گئی ہے. اگرچہ اطیعوا کا لفظ ایک ہی بار استعمال ہوا لیکن وہ اللہ اور رسول کی دونوں زوات پر اکٹھا استعمال ہو گیا. یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی آئی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 132 پڑھیں، اس کے اندر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس میں بھی اللہ اور رسول کی اطاعت اکٹھی آ گئی. پھر آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 پڑھیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی آ گئی ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ رسول کی اطاعت اکٹھی آ گئی ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے. پھر آپ آگے دیکھیں یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 96 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اس میں بھی اللہ رسول کی اطاعت اکٹھی آ گئی. یہ پہلی قسم بیان کر رہا. پھر آگے آپ دیکھتے ہیں قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بھی قرآن مجید میں ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 54 ہے. پھر آگے دیکھیں سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 اٹھا کر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ رسول کی اطاعت اکٹھی آ گئی. پھر اسی طرح قرآن مجید میں دیگر آیات ہیں، یعنی ایسے اطاعنا اللہ واطاعنا الرسول، اس طرح کر کے بھی 22ویں پارے میں آتا اور کئی جگہوں پر. قرآن مجید میں اطاعت کی آیتیں یا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی آئے گی یا پھر اس کے رسول کی اطاعت آئے گی، لفظاً اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی جو اطاعت انفرادی ہے اس میں حکماً اللہ کی اطاعت شامل ہے،
کیسے؟ دیکھیں نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز کیا ہے؟ جس طرح رسول پاک نے پڑھی ہے۔ تو جس نے رسول پاک کی طریقے سے نماز پڑھ لی تو اطاعت کس کی ہو گئی؟ بولیے۔ حالانکہ اس نے پیروی تو اللہ کے رسول کی ہے، پر اطاعت کس کی ہو گئی؟ اللہ کی۔ تو جب قرآن مجید میں فقط اللہ کے رسول کی اطاعت، دوسری قسم اللہ کے رسول کی اطاعت آئے گی تو اس میں حکمن اللہ کی اطاعت شامل ہوگی۔ تو پہلی آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی ہے، دوسری قسم کی جو آیات ہے اس میں صرف اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو بیان کیا ہے، اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ جیسے مشہور آیت کریمہ ہے، ہم پڑھتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب اس آیت کریمہ میں صرف رسول پاک کی اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کیا فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کا الگ سے ذکر نہیں ہے، کہا جو رسول کی اطاعت ہے یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اور کئی آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے رسول کی اطاعت کا بیان کیا، جیسے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ آج اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں۔ تو دو قسمیں ہو گئی، یا تو اطاعت اللہ اور رسول کی آئے گی اکٹھی، یا صرف اللہ کے رسول کی اطاعت آئے گی، اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ پورا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے لفظاً اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہو، اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہو پر اپنے رسول کی اطاعت کو نظر انداز کر دیا، اپنے رسول کی اطاعت کو بیان نہ کیا۔ اب بتائیں، یا اکٹھی یا فقط رسول کی، اور اپنی انفرادی آیت کا اطاعت کا تصور قرآن مجید نے کسی مقام پر نہیں دیا۔ تو مومنین کو جوڑا کس در سے ہے؟ بولے، سوال ہے کہ مومنین کو رستہ کون سا بتایا ہے؟ حضور کے در کا۔ مومنین کو قرآن بھی دیا پر رسول کے ذریعے سے دیا۔ قرآن پہ عمل کرنا ہے تو احکام قرآن میں دے دیے، فرمایا تعبیر وہ جو میرے حبیب کرے یہی تعبیر ہے قرآن کی۔ تو اطاعت کا جو ٹوٹل تصور ہے وہ تصور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدار سارا حضور کی ذات اقدس پر ہے۔ فرمایا کہ جس نے رسول کی پیروی اختیار کر لی، اتباع کر لی، وہ خدا کی اطاعت بھی ہو گئی ہے اور یہ دین کی پیروی بھی ہو گئی ہے۔ اچھا، اتباع کی بات کر لیں۔ اتباع میں دیکھیں، قرآن مجید اٹھائیں، یہ بھی تصور قرآن مجید میں کہ اتباع کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ آگے آئے گی بات تو میں اس کو اس مقام پر کروں گا، یہاں صرف ٹچ دینے کے لیے قرآن مجید اٹھائیں، اتباع کی بات کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے، جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں اور آقا کی ذات اقدس سے دور کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی محبت کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کی محبت ہی اللہ کے رسول کی محبت۔ وہ الٹ گیم چلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے بھائی، اللہ کی محبت کا تصور رسول کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک اٹھا لیں، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت بھی بن اس کے رسول کے نہیں ملتی۔ یہ جو لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، یا قرآن مجید کے پیمانوں کے ذریعے یا پھر ظاہری معنی مسخ کر کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر زیادہ رسول کی بات کی تو شرک ہو جائے گا۔ وہ لوگ صرف وہ اپنے آپ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت ایسے ملتی ہے؟ اور ہم قرآن سے بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب مکرم آپ ان سے کہہ دیجئے، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے،
ہمیں اللہ سے محبت ہے، جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے حبیب یہ بات ان کو سکھا دیں، ان کو سمجھا دیں جو اللہ کی محبت کی دعوت کو لے کر لوگوں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، ان کو فرما دیں تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کے دعویٰ رکھتے ہیں، فاتبعونی، اے حبیب آپ کی اتباع کریں۔ اب اطاعت اور اتباع میں فرق کیا علماء نے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو اطاعت ہوتی ہے یہ حکم میں ہوتی ہے، حکم میں اطاعت ہوتی ہے، اور اتباع جو ہوتی ہے نا یہ سراپا کی ہوتی ہے۔ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے، مطلب اطاعت تو وہ جو منہ سے بات نکلی آپ نے پوری کر دی یہ اطاعت ہو گئی، اور اتباع کہتے ہیں منہ سے نہیں بھی نکلی پر کچھ کیا تو دیکھنے والے نے دیکھ کر وہ بھی کرنا ہے، کچھ چلے تو چلن کو دیکھ کر بھی دیکھنے والے نے سنت پہ عمل کرنا ہے، کچھ کھایا ہے تو عمل کرنا ہے، کچھ پیا ہے تو عمل کرنا ہے، کچھ فرمایا ہے تو اخلاق کے اوپر عمل کرنا ہے، سفر کیا ہے تو عمل کرنا ہے، پہنا کیا ہے دیکھنا ہے۔ تو جو اتباع ہوتی ہے وہ سراپا کی ہوتی ہے۔ فرمایا اے حبیب اگر یہ خدا سے محبت کر تو آپ کی اتباع کرے، جو حضور کی اتباع کرے گا وہ آقا علیہ السلام کے ذات اقدس کے ایک ایک گن کے اوپر نظر رکھے گا تو حضور کے کتنا قریب ہو جائے گا، وہ حضور کی محبت میں کتنا پیوست ہو جائے، کھب کتنا جائے گا حضور کی محبت، کیونکہ اتباع تو عوارض کی بھی ہوتی ہے نا، صرف زبان سے نکلے الفاظ کی نہیں، پوری سیرت کی اتباع ہوتی ہے۔ تو جو حضور کی سیرت میں مدغم ہوگا، گم ہوگا، تو مجھے ایک بات بتائیں وہ حضور کی محبت میں کتنا گم ہو چکا ہوگا۔ تو فرمایا اے حبیب اگر یہ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، یہ پہلے اتباع کی صورت میں آپ کی محبت میں گم ہو، اور جب یہ آپ کی محبت میں اتباع میں کامل ہو جائیں گے تو پھر ان کو اللہ کی محبت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یحببکم اللہ، اللہ خود ان کو محبوب بنا لے گا۔ اب بتائیں دعوی محبت کی سچائی اور اجر محبت اللہ کی شان محبوبیت کے تناظر میں یہ جو اجر ہے، یعنی تحبون اللہ کا دعویٰ کی سچائی اور یحببکم اللہ کا جو اجر ہے یہ فاتبعونی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی سے خدا محبت کرتا ہے تو وہ بھی رسول کی وجہ سے، اور اگر کسی کی اللہ سے محبت سچی ہے تو وہ بھی رسول کی وجہ سے۔ اب اس ذات کو نکال کر کون سی محبت کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ کون سی اتباع جو لوگ کروانا چاہ رہے ہیں؟ اس ذات کو کاٹ کر کوئی محبت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کی جو بنیاد ہے وہ محبت رسول ہے، اور اگر اس بنیاد کو ہٹا دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کا گھر تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو آج کا جو پیغام ہے میں اس آیت کریمہ پہ روک رہا ہوں، کل اس آیت کریمہ سے شروع کروں گا، چند باتیں اور آپ کو اسلوب قرآن کی صورت میں شان رسالت باب کے باب میں انشاءاللہ کروں گا، تاکہ قرآن مجید کا مختلف مطالعہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کل کی نشست میں ہم آگے حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر بھی شفا شریف کا اگلا سبق ساتھ ہی شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔